بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی کی 72ویں قسط 72 قسط نمبر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم بیان کریں گے حلب کی فتح کو۔ تو دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل خبریں مل رہی تھیں کہ فرنکس کا سالار ڈوڈی عماد الدین کی پشت پناہی کے سبب دمشق کے نواحی علاقے میں تباہی مچا رہا ہے۔ جب فرنکس کی خون ریزیوں کی اطلاعات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ بہت دیر تک اداس رہے۔ ابھی تک دمشق کے حاکم نے بڑی چال بازی کے ساتھ شہری علاقے کا دفاع کیا تھا۔ اس عرصے میں کئی بار دمشق کے جاسوس سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال سے والی مصر کو خبردار کیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ہی جواب تھا: جب تک دمشق کا ایک سپاہی بھی زندہ ہے، فرنکس کا مقابلہ جاری رکھا جائے گا۔ میں فوری طور پر تمہاری مدد کے لیے تازہ دم فوج دمشق نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ میری تمام عسکری قوت حلب کے محاذ پر جمع ہے، اور حلب ہی فرنکس کے فتنے کی بنیاد ہے۔ میں جب تک اس بنیاد کو نہیں ڈھاؤں گا، اس وقت تک صلیبی فدائین کا فتنہ اسی طرح سر اٹھاتا رہے گا۔ دمشق کے جاسوس کو واپس بھیجنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیرا کے مقام پر دریائے فرات کو عبور کیا۔ اب حلب تک پہنچنے میں صرف ایک چھوٹا سا قلعہ حطاب ایل تھا۔ یہاں کے قلعہ دار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے اور اپنی جانوں کی امان طلب کر لی۔ والی حلب عماد الدین کو ایک ایک لمحے کی خبریں مل رہی تھیں، اور اس کی حالت اس ڈوبتے انسان کی طرح تھی جو حالات کے بھنور میں پھنس کر ہاتھ پاؤں مارنے کی بے سود کوششیں کر رہا تھا۔ عماد الدین نے حلب کی دفاع کے لیے فرنکس پر بے اندازہ دولت خرچ کی ہوئی تھی، مگر اب وہی ریاکاری صلیبی فائدین اس کی بات تک سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ عماد الدین نے بدواس ہو کر اپنے بڑے بھائی عزر الدین مسعود کے پاس کئی قاصد بھیجے اور ہنگامی طور پر فوجی امداد کی درخواست کی، مگر عزر الدین مسعود نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ میری اپنی فوج موصل کے دفاع کے لیے ناکافی ہے اور میں اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ عزر الدین مسعود کا جواب سن کر عماد الدین پاگل سا ہو گیا اور بڑے بھائی کی شان میں ناشائستہ کلمات ادا کر گئے۔ اپنے حکمران کی یہ وحشیانہ حالت دیکھ کر حلب کے عمرا اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ عماد الدین کے اقتدار کے دن پورے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اپنی جانیں بچانے کی غرض سے صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہونے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ قلعہ حطاب کو فتح کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا۔ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ زندگی سے محبت کرنے والا عیش پرست عماد الدین حلب کے قلعے میں محصور ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے قاصد مختلف عیسائی اور مسلم ریاستوں میں جا جا کر فوجی مدد کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر ہر حاکم نے عماد الدین کے غدار قاصدوں پر اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ عماد الدین نے آخری کوشش کے طور پر شاہ ارمینیا روہپن کے دربار میں یہ کہہ کر اپنا سفیر بھیجا تھا کہ شاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے آپ ہی کے کہنے پر فرنکس کو منہ مانگی رقم ادا کی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سالار ڈوڈی نے بدترین نمک حرامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حلب کے دفاع کی طرف سے یکسر منہ موڑ لیا ہے۔ اس معاہدے میں آپ کی حیثیت ایک ثالث کی ہے، آپ ان پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے معاہدے کی پابندی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ شاہ ارمینیا روہپن نے والی حلب عماد الدین کا خط پڑھا اور بڑے بے نیاز انداز میں چند سطری جواب جاری کر دیا، جس میں لکھا تھا: صلاح الدین ایوبی کی لگار کے سبب اس علاقے کے تمام راستے مخدوش ہو چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر فرنکس سے رابطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، جب یہ جنگی غبار چھٹ جائے گا اور فضا صاف ہو جائے گی تو میں سالار ڈوڈی سے بات کروں گا، اور اگر فرنکس کی طرف سے واقعاً کوئی غفلت یا کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری ساری رقم واپس دلا دوں گا۔
فی الحال تم اکیلے ہی بہادری اور استقامت کے ساتھ حلب کا دفاع کرتے رہو۔ کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے بیرونی امداد سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں تمہارے بڑے بھائی عزرالدین مسعود سے موصل کے دفاع کا وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو میں اپنی فوج لے کر بلا تاخیر حلب پہنچ چکا جاتا۔ پھر بھی میری دلی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ ارمینیا روپن نے بڑے شاطرانہ انداز میں فرینکس کو بھی بچا لیا اور اپنی طرف سے بھی عدم تعاون کی ایک معقول دلیل پیش کر دی تھی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اگر شاہ ارمینیا والی حلب کی مدد کرنا چاہتا بھی تو کسی قیمت پر اس آگ میں نہ کودتا، کیونکہ شاہ روپن نے ہرزم کے میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے غضبناک تیور دیکھے تھے۔ جب والی مصر نے قسم کھائی تھی حلب یا موصل، اس کے بعد کچھ نہیں، اس لیے شاہ ارمینیا اپنے فوجی مشیروں سے کہا کرتا تھا کہ حلب کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ اب عماد الدین کے دن پورے ہو چکے تھے اور وقتاً عماد الدین کی قسمت کے فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ حتاب سے گزر کر 21 مئی 1184 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر قلعہ حلب کے سامنے طویل و عریض اور سبزہ شاداب میدان میں خیمہ زن ہوا۔ قلعے کی فصیل سے عماد الدین نے سخت اذیت ناک منظر دیکھا، جیسے مسلح قزاق کسی کے دروازے پر آ کے ٹھہر گئے اور معلم کان اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنی چار دیواری کی حفاظت کر سکے۔ دوسری انتہائی دردناک صورتحال یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سن کر حلب کے باشندے اس قدر خوش تھے کہ جوش جذبات میں رقص کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، اور اب ان کا رخ اس میدان کی طرف تھا جہاں والی مصر صلاح الدین ایوبی کی فوج جمع تھی۔ حلب کے باشندے کا یہ تصادم دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ پوری فضا اللہ اکبر، ہمارا نجات دہندہ آ گیا، اور صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے سے گونج رہی تھی۔ والی مصر کے نمائندوں نے حلب کے مظلوم عوام تک اپنے امیر کے جذبات پہنچائے۔ حق تعالیٰ کی کارسازی اور کرم فرمائی سے تمہارے افات اور مصائب کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ تم اپنے گھروں کو واپس جا کر نماز شکر ادا کرو، انشاءاللہ تم پر دوبارہ کوئی ظالم حاکم مسلط نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کو واپس جاتے وقت حلب کے باشندے قلعے کی دیوار کے نیچے جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے اس قدر زور سے لگائے کہ فصیل پر کھڑے ہوئے عماد الدین کو قلعے کی مضبوط دیواریں لرزتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ والی حلب نے انتہائی نفرت اور غضب کے لہجے میں حلب کی رعایا کو نمک حرامی کے طعنے دیے اور جس قدر مغالفات ممکن تھی وہ بکی اور سب اس کی زبان پر آ گئی، مگر یہ عماد الدین کی بدقسمتی تھی کہ بلندی پر کھڑے ہونے کے باعث ان کی زبان سے ادا ہونے والے غلیظ کلمات حلب کے باشندوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اگر بالفرض پہنچ بھی جاتے تو عماد الدین کو اس نفرت اور غضب کا ان پر کوئی اثر مرتب نہ ہوتا، کیونکہ والی حلب بیرونی اور اندرونی دونوں محاذوں پر جنگ ہار چکا تھا۔ عماد الدین نے حکمرانی کے نشے میں کبھی اپنی رعایا کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ حلب کے عوام کو اپنا زر خرید غلام یا معیشی خانے کی چار دیوار میں قید جانوروں کا ایک ریوڑ سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہی حیوان ایک دن ساری بندشیں توڑ کر آزاد ہو جائیں گے اور پھر اس طرح قلعے کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ عماد الدین کے عمرہ نے اس میں عافیت جانی کہ قلعے سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے جا ملے اور والی مصر کی خوشامد کر کے اپنی سلامتی کے لیے ضمانت مانگے۔ پھر جب یہ ہوش پرست اور بے ضمیر عمرہ قلعے سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں آئے تو والی مصر صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ بڑا عجیب قسم کا سلوک کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لو اور اس وقت تک ان کی سخت حفاظت کرو جب تک میرے اور عماد الدین کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ والی مصر کا فرمان سن کر عماد الدین کی وہ تمام عمرہ بدحواس ہو گئے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں یہ امید لے کر حاضر ہوئے تھے کہ نہ صرف ان کو سیاسی پناہ مل جائے گی بلکہ مستقبل میں محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم تو سلطان محترم کی حمایت کا اعلان کرنے حاضر ہوئے تھے کہ ہمیں ظالم اور جابر عماد الدین سے نجات دلائی جائے، پھر ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے
ایک امیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی تم جیسے لوگوں سے حمایت طلب کی ہو۔ عماد الدین کے امیر کی گفتگو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگر تم میں سے کسی کو یاد ہو تو وہ مجھے بتائے کہ تم لوگوں نے کبھی عماد الدین کے خلاف صدائے احتجاج کیا تھا، کسی نے اپنے عہدہ و منصب پر سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس سے پہلے تم سے کوئی شخص عماد الدین کے جبر و تشدد کی شکایت لے کر میرے پاس آیا؟ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پناہ میں آئے ہوئے غیر مسلم دشمنوں سے بھی نرم سلوک کرتا تھا، مگر والی حلب عماد الدین کے امرا کے ساتھ اس کا سلوک نہایت تحقیر امیز تھا۔ سلطان محترم، اس سے پہلے ہمیں آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دوسرے امیر نے نہایت ریاکارانہ لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی۔ ہم عماد الدین کے امرا نہیں، قیدی ہیں جو اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتے۔ اس جھوٹ پر سلطان صلاح الدین ایوبی اور بھی برہم ہو گئے۔ پھر تم عماد الدین کی مرضی کے بغیر اس وقت میرے خیمے میں کیوں موجود ہو؟ تیسرے امیر نے جھوٹ بول کر نیا عذر تراشا، مگر والی مصر نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ آج تم سب کے سب مجبور ہو، اس لیے جان بچانے کی غرض سے میرے پاس آئے ہو۔ جب عماد الدین کے امرا نے اندازہ کر لیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی کسی چال میں نہیں آئیں گے تو وہ براہ راست والی مصر سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگے اور درخواست کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے جارحانہ انداز میں ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا، تم ہر اعتبار سے میرے نزدیک ناقابل معافی ہو۔ تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم اپنے امیر عماد الدین سے بھی مخلص نہیں ہو، ورنہ اسے اس مجبوری کے حالت میں تنہا چھوڑ کر صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے میرے پاس نہ آتے۔ سپاہی وہ ہوتا ہے جو اپنے سالار کے حکم پر جان بھی دے دے، اور میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والے سپاہی کا ایک ہی انجام ہے کہ دشمن اسے قتل کر ڈالے، یا پھر اس کا اپنا سالار راستے اسے تمام عمر کے لیے زندان کے حوالے کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے شدت، نفرت اور غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے عماد الدین کے ساتھ مل کر حلب کے معصوم رعایا پر بے پناہ مظالم اٹھائے ہیں۔ اگرچہ میرے اور تمہارے درمیان طویل فاصلے حائل تھے، لیکن میں تمہاری ایک ایک ظالمانہ حرکت کی پوری خبر رکھتا ہوں۔ اس طرح تم حلب کی رعایا کے مجرم ہو۔ جنگ کا فیصلہ ہو جانے کے بعد میں تمہیں عوام کی عدالت میں پیش کروں گا۔ اگر حلب کے باشندے تمہاری بے گناہی پر اپنی گواہیاں پیش کر دیں گے تو یقین رکھو کہ میں تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دوں گا، ورنہ شدید ترین سزائیں تمہارا مقدر ہوں گی، تاکہ پھر کوئی ہوش کا امیر بندگان خدا کی عزت و آبرو کے ساتھ شرمناک کھیل نہ کھیلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عماد الدین کے ہمراہ امرا کی تقدیروں کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بس ایک وقت مقررہ پر اس فیصلے کا نفاذ باقی تھا۔ موت کے خوف سے کئی امرا والی مصر کے قدموں پر گر پڑے اور زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ ان میں سے ایک امیر جس کا نام سندل تھا، وہ جو اپنی شراب نوشی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھا، موت کے خوف سے اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑے پڑے مر گیا۔ والی مصر نے امیر سندل کی موت پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس اسے توبہ کی مہلت بھی میسر نہ آ سکی۔ پھر والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی لاش عماد الدین کے پاس پہنچا دو تاکہ مرحوم کے عزیز و اقارب اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کا رسم ادا کر سکیں، اور عماد الدین سے بھی یہ کہہ دینا کہ امیر سندل پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے خوف اور دہشت کے سبب اس انجام کو پہنچائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی امیر سندل کی لاش اٹھا کر حلب کے قلعے کی طرف چلے گئے اور باقی عمروں کو زنجیریں پہنا کر ایک مخصوص خیمے میں پہنچا دیا گیا، جس کی نگرانی کے لیے 100 مسلح محافظ سپاہی متعین کر دیے گئے۔ عماد الدین جنگ تو اسی وقت ہار گیا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر قلعے کے سامنے میدان میں خیمہ زن ہوا تھا، اور حلب کے باشندوں نے اپنے گھروں سے نکل کر انتہائی والہانہ میدان میں والی مصر کا استقبال کیا تھا۔ عماد الدین تو بس ایک امیر ماہوم
کے سہارے کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب امیر سندر کی لاش اس کے سامنے لائی گئی اور والی حلب نے مصری سپاہیوں کی زبانی اپنے باقی عمرہ کا حال احوال سنا تو وہ امیر محمود بھی ان کے دل و دماغ کے اندر دم توڑ گئی۔ پھر فوراً والی حلب نے اپنے ایک مطمئن امیر عام بن سعد اسد کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک صلح کا پیغام بھیجا، جس میں والی مصر سے پیشکش کی کہ جواب میں اپنے نمائندے کے ذریعے بس ایک ہی شرط پیش کی، بلا تاخیر حلب کی حدود سے نکل جاؤ، اس صورت میں تمہیں تمہارے جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، ورنہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جنگ میں کتنا انسانی خون بہے گا۔ صورتحال واضح ہو گئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ارادے ظاہر ہو چکے تھے۔ آخر صلح امن کے اس معاہدے کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے والی حلب عماد الدین خود صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا۔ والی مصر نے خاندان زنگی کے حوالے سے خوشدلی کے ساتھ عماد الدین کا استقبال کیا۔ والی حلب مکمل طور پر بازی ہار چکا تھا، اس لیے والی مصر اسے بس ایک ہی رائے دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اہلیان خاندان اور ساز و سامان کے ساتھ حلب کی حدود سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر چلا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شرط سن کر عماد الدین نے افسردہ لہجے میں کہا، جب میرے قدموں کے نیچے میری زمین ہی نہیں ہوگی تو پھر میں ایک خانہ بدوش یا پناہ گزین کا لاؤں گا۔ آخر کئی دن تک غور و فکر کے بعد صلاح الدین ایوبی ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ امیر عماد الدین نے والی مصر کے سامنے معاہدے کی شرط پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اگر مجھے سنجار، نسیم، سروج اور رخ کا علاقے واپس کر دی جائے تو میں خوشی کے ساتھ حلب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ ایک نہایت مشکل مسئلہ تھا جسے بہرحال صلاح الدین ایوبی کی ذہانت اور فراست نے حل کر دیا اور عماد الدین کی شرط ماننے کے لیے اپنی بھی ایک شرط پیش کر دی۔ مجھے معلوم ہے کہ سلطان ملک سالہ مرحوم کے بعد تم اور تمہارا بڑا بھائی اظہر الدین مسعود عیسائیوں کی طرح میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اگر تمہیں قدرت یہ موقع فراہم کرتی تو تم دونوں بھائی مجھے زمین کے کسی حصے میں دفن کر چکے ہوتے، لیکن میں تمہیں اس لیے بے زمین کرنا نہیں چاہتا کہ تم میرے خون کے پیاسے ہی سے مگر سلطان عادل کے بھتیجے ہو۔ اگر تم میرے نمائندے کی حیثیت سے ان علاقوں کی نگرانی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں ایک موقع فراہم کرتا ہوں کہ تم اہل دنیا کی نظر میں بے زمین ہونے کی تہمت سے محفوظ رہو۔ عماد الدین کے پاس اپنی جھوٹی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے انتہائی جبر کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ایسی شرط قبول کر لی جو کھلے طور پر اس کی اپنی حیثیت اور وجود کی نفی کرتی تھی۔ پھر والی مصر کے خیمے میں معاہدے کی دستاویز تیار کی گئی جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی اور عماد الدین کی مہر ضبط کی گئی۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عماد الدین کی انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، سوتے جاگتے بس ایک ہی بات یاد رکھنا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جسے امازی کی طرح چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ تم جب تک عہد کے پابند اور مخلوق کے خدا کی خدمت کار رہو گے اس وقت تک تمہارے لیے عزت و آبرو بھی ہے اور جان کی سلامتی بھی۔ اگر تم افعال عہد چھوڑ کر اور مخلوق کے خدا پر کوئی ستم ڈایا تو اس دن عہدہ اور منصب کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی محروم کر دی جاؤ گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے عماد الدین کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ عماد الدین کی عجیب حالت تھی۔ وہ جس شخص کو زندگی بھر غلام زادہ کہہ کر پکارتا تھا آج اسی غلام زادے کی نے ان کے پیروں میں اپنے حکم کی زنجیر ڈال دی تھی اور وہ زنجیر اتنی بھاری تھی کہ عماد الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرضی کے بغیر اپنی زبان اور قدموں کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مجبوراً سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ بے وفا زندگی سے ناجائز محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مختصر سے سکوت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ عماد الدین سے مخاطب ہوا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم میری نظروں سے اوجھل ہو کر من مانی کر سکو گے یا پھر اپنے بڑے بھائی اظہر الدین سے مل کر میری حکومت کے خلاف کوئی سازشی منصوبہ ترتیب دے سکو گے۔ میرے جاسوس سائے کی طرح تمہارے ساتھ لگ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنا سایہ بھی میرا جاسوس ہو
اگر تم نے واپس جانے کے بعد سرکشی اختیار کی تو تمہارا انجام زہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور میرے وفادار تمہارا سر کاٹ کر میری خدمت میں پیش کر دیں گے۔ دوسرے دن حلب کے قلعے کے دروازے کھل گئے اور عماد الدین کی فوج نے پورے جوش و خروش کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلامی پیش کی۔ وہ 12 جون 1184 کا یادگار دن تھا جب صلاح الدین ایوبی ایک فاتح حکمران کی حیثیت سے حلب میں داخل ہوئے۔ عوام کے ساتھ عمائدین شہر نے بھی زبردست جشن و مسرت کا اہتمام کیا۔ ہر گلی کوچے میں لنگر خانے کھولے گئے اور ہر غریب کو کھانا کھلانے کے ساتھ کپڑے بھی فراہم کیے گئے۔ ایک طرف خوشی کا یہ سما تھا اور دوسری طرف انتہائی عبرتناک منظر۔ حلب کے باشندے اپنے سابق حکمراں عماد الدین سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا کرندہ بن کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ سنجار واپس جا رہا تھا تو حلب کے بہت سے باشندے شہرہ پر جمع ہو گئے تھے۔ جب عماد الدین کی سواری ان کے قریب سے گزری تو ایک پڑھے لکھے شخص نے انسانی ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذرا اس گدھے کی طرف دیکھو جس نے تازہ دودھ چھوڑ کر پھٹا ہوا دودھ لے لیا۔ اس شخص کا اشارہ عماد الدین کی طرف تھا۔ واضح ہے کہ عربی زبان میں تازہ دودھ کو حلب اور پھٹے ہوئے دودھ کو سنجار کہتے ہیں۔ عماد الدین کی سواری ذرا اور آگے بڑھی تو کچھ لوگوں نے چیخ کر کہا، عماد الدین، تم بادشاہت کے قابل تو کبھی نہ تھے، اب ہمارا مشورہ ہے کہ کپڑے دھونے کی مشق کرو، شاید تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ عماد الدین خون کے گھونٹ پیتا رہا اور حلب کے باشندوں کے کہکے گونجتے رہے یہاں تک کہ وہ حلب کی حدود سے نکل گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔